إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة ولا عدوى ولا هام ولا سفر ماہ سفر گزر رہا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگ عجیب قسم کے نظریات رکھتے ہیں۔ آج سے نہیں، اگر تاریخ پڑھیں تو زمانہ قدیم سے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اس مہینے کو لوگ منحوس سمجھا کرتے تھے، اس لیے پرانے لوگ جہالت کے دور میں اس مہینے میں کہتے کہ شادی نہ کرو، کوئی اہم کام نہ کرو، یہ خدا نہ خواستہ نحوست والا مہینہ ہے۔ اور اس قسم کے نظریات جاہل معاشرے میں چلتے رہتے ہیں۔ الو کا بولنا، الو ایک پرندہ ہے، ایک جانور ہے، ایک اللہ کی مخلوق میں سے ایک پرندہ ہے، اس کے بولنے کو بھی نحوست کی نشانی اور کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ سمجھا جاتا تھا۔ زمانہ قدیم سے یہ باتیں چلی آ رہی ہیں، حالانکہ اس کی حقیقت نہیں ہے۔ کسی جگہ پہ الو بولے تو سمجھا جاتا تھا کہ اس گھر کی خیر نہیں، گھر میں ایک درخت ہے، اس پہ الو آ کے بیٹھ گیا، اس نے بولنا شروع کیا تو سمجھا جاتا کہ اس گھر والوں کی خیر نہیں ہے۔
کچھ ہونے والا ہے ان کے ساتھ۔ اسی طرح کوا منڈیر پہ آ کے بیٹھ جاتا اور کائیں کائیں کرتا، اور لوگ سمجھتے کہ مہمان آنے والا ہے، جس طرح آج بھی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ منڈیر پہ کوا بولے سمجھا یہ جاتا کہ مہمان آنے والا ہے، یہ علامت ہے مہمان آنے کی۔ بلی راستہ کاٹ جائے، اگر خدا نہ خواستہ کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو پھر تو اور پریشانی بڑھ جاتی کہ چلتے چلتے راستے میں بلی آئی، وہ راستہ کاٹ گئی تو اب سمجھا جاتا کہ سفر روک دیں، آگے جانا ٹھیک نہیں ہے، یہ تو نحوست ہے، یہ تو کوئی پریشانی کا پیش خیمہ ہے جو بلی راستہ کاٹ گئی ہے۔ اس طرح بدشگونی لی جاتی، الو کے بولنے سے کہ حادثہ ہونے والا ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے۔ بات یہ ہے، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں زمانہ جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے کہ جو بندہ قتل ہو جائے، جو بندہ قتل ہو جائے پھر اس کا قاتل نہ ملے، قتل چھپ جائے، قتل جائے چھپ، قاتل کو سزا نہ ملے، اس مقتول کی روح وہ الو میں چلی جاتی ہے اور وہ الو بول بول کے پکارتا ہے کہ میرے قاتل کو پکڑو، میرے قاتل کو پکڑو، میرا قاتل پکڑو۔ یہ لوگ سمجھتے تھے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نعت کے وہی صادق المصدوق، کائنات کے امام سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جاہلانہ عقائد، یہ نظریات، یہ باطل عقیدہ یہ ختم کرنے کی کوشش کی اور سمجھایا لوگوں لا طیرۃ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا طیرۃ ولا عدوہ، لوگوں کوئی بدشگونی نہیں ہے، جو کچھ ہونا ہے آسمان والے رب کی طرف سے ہونا ہے۔ کوئی کوا منڈیر پر آ کے بیٹھ جائے، کوئی بلی راستہ کاٹ جائے، قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بدشگونی نہ لو، بلکہ کبھی ایسا منظر دیکھو تو کہو اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، یا اللہ جو خیر ہے وہ تیری جناب سے ہے، جو کچھ ہوگا وہ تیری جناب سے ہوگا۔ یا اللہ یہ عقیدہ کیوں میں رکھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ ولا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ فرمایا ولا عدوہ، لا طیرۃ، کوئی بدشگونی نہیں ہے، ولا عدوہ، اور یہ بھی نہ سمجھو ایک آدمی کو بیماری لگی ہوئی ہے تو اس سے دور دور رہتے ہیں لوگ، مجھے نہ لگ جائے، دیکھو جی دور رہو۔ نعت کے وہی محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو دوسرے تک منتقل ہو جائے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لا طیرۃ ولا عدوہ، نہ کوئی بدشگونی نہ کوئی چھوٹی بیماری ہے جو ایک انسان سے دوسرے کو لگ جائے۔ ہوا کیا، ایک اونٹ کو خارش ہو گئی، صحابہ نے کہا اس کو الگ باندھو دوسروں کو نہ ہو جائے، آپ نے فرمایا کس طرح کی بات کرتے ہو، بتاؤ پھر اس کو کہاں سے ہوئی ہے؟ فرمایا کوئی اس طرح کی بیماری نہیں ہے جو ایک سے دوسرے تک منتقل ہو جائے، چند بیماریوں کی آپ نے جو نشاندہی کی ان کے علاوہ۔ فرمایا ولا ہاما، اور الو کے بولنے کو بھی خطرناک نہ سمجھو، الو کا بولنا یہ بھی تمہاری کوئی خطرناک بات نہیں ہے۔ الو دیوار پہ آ کے بیٹھ کر بولے، وہ درخت پر بولے، وہ جنگل میں بولے، وہ گھر میں بولے، ولا ہاما، کسی الو کے بولنے سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ مسلمانوں ان باتوں کی پرواہ نہ کرنا۔ ولا سفر، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے۔
نہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، مہینے سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ نے کسی دن کو کسی قوم کے لیے منحوس کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جن قوموں پر عذاب آئے اللہ نے ان پر نحوست کے دن مسلط کر دیے، وہ چند دن نحوست کے اللہ نے مسلط کیے، تو یہ نہیں ہے وہ اللہ نے خود بنائے تھے، ان کے لیے نحوست تھی، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم تعین کریں یہ دن نحوست والا ہے اور یہ مہینہ نحوست والا ہے۔ فرمایا ولا سفرا، سفر کے مہینے کو بھی نحوست والا نہ سمجھنا، یہ اللہ کے مہینے بنائے ہوئے ہیں۔ کب سے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ سورہ توبہ اللہ فرماتے ہیں مہینوں کی تعداد، سال کے مہینوں کی تعداد ہم نے 12 بنائی۔ 12 بنائی کب بنائی؟ یوم خلق السماوات والارض، جب زمین بنایا، جب زمین بنائی، جب آسمان بنایا، زمین و آسمان جب بنائے اسی دن ہم نے مہینوں کی تعداد 12 رکھ دی۔ سال ہوگا، سال کے 12 مہینے ہوں گے، ان میں سے منہا 4 حرم، 4 مہینے محرم کے احرام کے ہیں، حرام کے ہیں، یعنی 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو یہ اس دن ہی ہم نے یہ رکھ دیے تھے 4 مہینے حرمت والے، تو کوئی مہینہ ہم نے نحوست والا نہیں بنایا۔ میرے بھائیوں، اس قسم کے نظریات جو میں نے گنائے یہ پیچھے سے جہالت کے دور سے چلے آ رہی ہیں اور آج بھی ہیں، لیکن مومن ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے، وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے اور اللہ پر یقین اور ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ سے ہر کام کے ہونے کا یقین اور اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین اس کا پختہ ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے عزت دینے والی وہ ذات ہے، ذلیل کرنے والی وہ ذات ہے، موت و حیات کا وہی مالک ہے، رزق کا بڑھا دینا، رزق کا کم ہو جانا، یہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی کسی کا نفع نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا نقصان نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنے صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے وَعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ میرے صحابی اس بات کو اچھے طریقے سے یاد کر لے، لو ان الامة، ساری امت، لو اجتماعت اگر جمع ہو جائے، عَلَىٰ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ تیرا نقصان کرنے کے لیے، لم يضروک الا ما قد كتبه اللہ لک، نہیں کر سکتی مگر وہی ہوگا جو اللہ لکھ چکا ہے۔ اسی طرح وَعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، ساری دنیا تیرا فائدہ کرنے کے لیے جمع ہو جائے، نہیں کر سکتی مگر وہی ہوگا جو آسمان والا رب لکھ چکا ہے۔ فرمایا رفعت الاقلام، قلمیں اٹھ چکی، تقدیر لکھنے والی قلمیں اٹھ چکی، وجفت الصحف، صحیفے خشک ہو گئے، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، وہ آسمان والے رب کی طرف سے ہوگا، بندے جو چاہیں وہ نہیں ہوتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، لوگوں جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو آسمان والا رب چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ 21واں پارہ ہے، پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اتلو ما اوحی، 21واں پارہ، یہ دوسرے صفحے پر یہ آیت ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے مومنو میرے بندو میری زمین وسیع ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، بس میری بات کرنا، میری بات میں کسی کو شریک نہ کرنا، میری ہی بات کرنا۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، میری ہی بات کرنا، میری ہی بات میں لگے رہنا۔ یاد رکھو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی نے مر جانا ہے، کوئی ہمیشہ یہاں نہ رہا ہے نہ رہے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تم سارے مر جاؤ گے، ثم الینا ترجعون، پھر میرے پاس آؤ گے، پھر ہمارے پاس تم نے آنا ہے، سب کے سب نے آنا ہے۔ یاد رکھو والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہوں گے، صالح عمل کر کے آئیں گے، مرنے کے بعد ہمارے پاس پہنچیں گے، لنبوئن
لنجعلنہم من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ہم ان کو جنت کے کمروں کی الاٹمنٹ کر دیں گے، جنت کے بہترین کمروں کے اپارٹمنٹس، وہ جنت کے بہترین محلوں کے ہم ان کو وارث بنا دیں گے، وہ ان کے نام کر دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا، نعم اجر العاملین، کتنا عمل کرنے والوں کے لیے اچھا بدلہ ہوگا، جن لوگوں نے دنیا میں عقائد توحید والے رکھ کے اس طرح زندگی گزاری، نیک عمل کیے، ان کے لیے کتنا ہی اچھا وہ بدلہ ہے۔ اللہ فرماتے یہ کون سے لوگ ہوں گے جن کو یہ سب کچھ مل جائے گا؟ الذین صبروا، وہ صبر کرنے والے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اللہ پر توکل کرنے والے۔ ایک ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے، دوسرا وہ توکل کرنے والے، ان باتوں پہ یقین نہیں رکھنے والے ہوں گے جو میں نے بتائی۔ اللہ پر توکل کہ جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے۔ ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں لوگوں کبھی غور کیا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کبھی دیکھا ہے جنگلوں میں شیر، چیتا، بگیاڑ، یہ گیدڑ، یہ دوسرے جانور، یہ کتنے پھرتے ہیں، کتنے جانور جنگلوں میں پھرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کوئی اپنا رزق سر پہ اٹھائے نہیں پھرتا۔ اللہ یرزقها وإیاکم، وہ رب ان کو بھی دے رہا ہے، وہ تمہیں بھی دے گا۔ تم کیا کرو؟ اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ توکل۔ کوئی کسی کا نفع نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا نقصان نہیں کر سکتا۔ اور مومن کی صفت بھی یہ ہے کہ مومن ایک تو اللہ پہ غیب پہ ایمان رکھتا ہے اور ایک توکل میں بڑا پختہ ہوتا ہے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ اسباب دیکھ کر آدمی یقین کرے، اسباب دیکھ کر یقین کرے، یہ توکل نہیں ہے۔ دور دور تک اسباب نظر نہیں آتے، دور دور تک آثار نظر نہیں آتے، لیکن اللہ کی کتاب پڑھتا ہے، کتاب اشارات دے رہی ہے کہ ایسا ہو جائے گا، رسول اللہ کی احادیث میں بشارتیں پڑھتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ زمینی حقائق نظر نہیں آتے، کوئی اسباب نظر نہیں آتے، اس کا ایمان ہے، اب اللہ پہ توکل ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوا کرتے ہیں دنیا میں ان کی ویلیو نہیں ہوتی، ان استاذن لا یؤذن، وہ اجازت مانگے تو ان کو کوئی اجازت دینے والا نہیں ہے، ان شفا لا یشفا، نہ ان کی سفارش قبول کرنے والا کوئی ہے، ان کی ویلیو نہیں ہے، نہ کہیں ان کی سفارش چلتی ہے، نہ کوئی اجازت ان کو دی جاتی ہے۔ فرمایا دنیا میں ان کا یہ سٹیٹس ہے کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن لو اقسم علی اللہ لبرہ، اللہ کے ہاں ان کا یہ سٹیٹس ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا دے تو اللہ کی قسم کی لاج رکھ کے پوری کر دیتا ہے۔ کس طرح کہ بندہ مومن قسم اٹھائے اللہ کی قسم یہ کام ہو جائے گا، اللہ پر توکل کر کے اللہ اس کی قسم کی لاج رکھ کے اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ اور ایسے ہوا ہے، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، عمر بن جموح رضی اللہ عنہ لنگڑے صحابی ہیں، ٹانگ سے معذور ہیں، لنگڑا کر چلتے ہیں، جنگ احد کی تیاری ہو رہی ہے، بیٹا جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو چکا ہے، باپ کہتا ہے بیٹے میں نے جانا ہے، بیٹا کہتا ہے میں نے جانا ہے۔ یہ جھگڑا رسول اللہ کے پاس آیا، بیٹا کہتا ہے کہ میرے ابا جی معذور ہیں، ان کو اجازت نہ دو، مجھے لے جاؤ، میرے باپ کو گھر میں چھوڑ دو۔ باپ کہتا ہے نہیں، یہ نوجوان ہے، اس کو زندگی میں اور موقع ملیں گے، تو میں تو آخری عمر کو جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے پھر مجھے موقع نہ ملے، مجھے لے جاؤ۔ یہ جھگڑا ہو رہا ہے، رسول اللہ کو صحابہ بھی مشورہ دے رہے ہیں یہ معذور ہے، اس کو نہ لے کے جاؤ، مگر وہ معذور کہتا ہے واللہ لا ادخل الجنت بارجہ، تم مجھے لنگڑا سمجھ کے نہیں لے کے جا رہے، سن لو میں لنگڑا
ٹانگ کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جذبات دیکھے، اجازت دے دی، فرمایا جاؤ۔ اور جب احد کی جنگ شروع ہوئی، یہ صحابی دوڑ دوڑ کے احد کی جانب بڑھ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحابی اس کو ملے، انس رضی اللہ عنہ ملے، کہتے کیا ہو گیا عمر، کیا ہو گیا کہ اس طرح تم دوڑتے ہوئے اچھلتے ہوئے جا رہے ہو؟ کہتے میں اچھل کے کیوں نہ جاؤں، انی اجدو ریح الجنت دون احد، مجھے احد کی جانب جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جنگ میں شہید ہوئے رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انہ یمشی الی الجنت بارجلہ، وہ اپنی لنگڑاتی ہوئی ٹانگ کے ساتھ جنت کی طرف جا رہا تھا۔ وہ لوگ اپنے رب پہ توکل کرنے والے ہوتے ہیں اور توکل میں اتنے پختہ کہ کوئی قسم اٹھا دے اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں نہ جا سکے، لیکن کہا کرتے تھے یا اللہ مجھے وہ موقع تو نہ ملا، وہ تو مجھ سے مس ہو گیا، لیکن یا اللہ اگر تو نے اب مجھے موقع دیا، اور چلتے پھرتے کہا کرتے تھے لَيَرَيَنَّ اللَّهُ تعالی، میرا اللہ آپ ہی دیکھ لے گا کہ اب دوبارہ مجھے کوئی موقع ملا تو پھر میں اللہ کے راستے میں کس طرح جان لٹاتا ہوں، کس طرح میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوں، کس طرح میں اسلام کی خدمت کے لیے مسلمانوں کے حق میں جہاد کرتے ہوئے کس طرح میں اپنا مظاہرہ کرتا ہوں، اپنی کیا کیا صلاحیت دکھاتا ہوں، یہ میرا رب ہی دیکھے گا۔ یہ باتیں کرتے رہے حتیٰ کہ احد کا وقت آ گیا۔ احد کے وقت جب شہداء کی لاشوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معائنہ کر رہے تھے، ایک لاش پہ آتے، اس کو دیکھ کر پھر اگلی پہ چلتے چلتے آپ ایک گوشت کے ڈھیر پر آئے، وہ ڈھیر ہے پہچانا نہیں جا رہا، لاش کا مسئلہ کیا ہوا ہے، انگ انگ کٹا ہوا ہے اور جسم کی بوٹیاں کی ہوئی ہیں، ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں اور جسم کے ٹکڑے ہیں، کوئی پہچان نہیں رہا یہ بندہ ہے کون؟ ربیہ بنت نضر رضی اللہ عنہ یہ صحابیہ ہیں، یہ کہتی ہیں یا رسول اللہ مرد اس لاش کو نہیں پہچان سکے، یہ کس کے بندے کے، یہ کون سا آدمی ہے جس کے گوشت کے ٹکڑے پڑے ہیں، مرد تو اس کو نہ پہچان سکے، میں عورت ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو شاید میں پہچان لوں۔ ربیہ بنت نضر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے اجازت دے دی، فرمایا پہچانو، وہ ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھاتی ادھر رکھ دیتی، پھر دوسرا اٹھاتی، چلتے چلتے یہ انگلی کا یہ پور آ گیا، یہ پور پر بچپن میں بھائی اور بہن میں آپس میں لڑائی ہوتے ہوئے ربیہ بنت نضر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اس طرح دانت سے اس کو کاٹا تھا، یہ پور میں دیکھا، میرے کاٹنے کا وہ نشان تھا، تو میں نے کہا قسم ہے اللہ پاک کی یہ میرا بھائی، یہ انس بن نضر ہے، میں ربیہ بنت نضر ہوں، واللہ ھذا قد اخی، یہ میرا بھائی ہے، اور یہ کہا کرتا تھا یا اللہ تو نے موقع اب دوبارہ کبھی دیا پھر تو اللہ خود ہی دیکھے گا میں تیرے راستے میں کس طرح جہاد کرنے کا مظاہرہ کرتا ہوں، کس طرح اپنی صلاحیتیں تمہیں دکھاتا ہوں، اللہ تو خود میرا معائنہ کرے گا۔ تو یہ کہا کرتا تھا یہ میرا بھائی ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت اتری رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد پورے کر دیے، کتنے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری باری کب آئے ہم اپنا حق ادا کرے، تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جو کہا تھا وہ کر گزرے۔ میرے بھائیوں مومن وہ ہوتا ہے جو اسباب کو دیکھ کر، وہ زمینی حقائق کو دیکھ کر فیصلے نہیں کرتا، وہ آسمانی حقائق پہ یقین رکھتا ہے اور اللہ پہ توکل پہ فیصلے کر لیتا ہے۔ کس طرح حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب میں خندق کھودتے ہوئے صحابہ کو لگایا ہوا ہے، صحابہ خندق کھود رہے ہیں، آپ بھی اس کھدائی میں مصروف ہیں، اتنے میں ایک آدمی آیا، آ کے کہتا یا رسول اللہ ایک چٹان ہے وہ توڑی نہیں جا رہی، وہ نہیں ٹوٹ رہی ہم سے۔ آپ نے فرمایا کدال مجھے دو، آپ آئے، آپ نے وہ کدال اس چٹان پہ مارا، چنگاریاں اڑی،
چنگاڑیاں اڑی وہ چٹان پہ، جب لوہے کی وہ آپ نے کدال مارا تو چنگاریاں اڑی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایران فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، اللہ نے مجھے بشارت دی ہے ایران فتح ہو گیا۔ پھر آپ نے دوسرا کدال مارا، فرمایا روم بھی فتح ہو گیا، یہ اس وقت کی سپر طاقتیں تھی، روم بھی فتح ہو گیا، اس کے سفید محلات اللہ نے مجھے دکھا دیے، میری امت روم کو بھی فتح کر لے گی، میری امت ایران کی بھی فاتح بن جائے گی، یہ سب کچھ اللہ نے مجھے دکھا دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے پیٹ پہ 2 پتھر ہیں، جس کو کہا جا رہا ہے اس کے پیٹ پہ 1 پتھر بندھا ہوا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اور ایران سپر طاقت، روم اس وقت کی سپر طاقت کی فتوحات کی بات کرتے ہیں۔ صحابی کو یقین آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ایران بھی فتح ہو جائے گا۔ اچھا ایرانی بادشاہ کی وہ فلاں فلاں بیٹی جو بڑی مشہور ہے، اس بیٹی کو وہ مجھے دے دینا، وہ غنیمت میں آئے گی تو وہ مجھے دے دینا۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو کس طرح کا ایمان، یقین اور توکل ہے۔ کہتا ہے اس کی وہ جو بیٹی ہے وہ مجھے دے دینا۔ آپ نے فرمایا تو لے لینا، وہ غنیمت میں لونڈیاں بن کے آئیں گی اس کی بیٹیاں، تو فلاں فلاں بیٹی مجھے دے دینا۔ آپ نے فرمایا تو لے لینا۔ اب ہوا کیا، وقت گزرتا گیا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے اللہ نے ایران کو فتح کر دیا۔ قادسیہ کا وہ تاریخ ساز مارکا وہ پیش آیا، اللہ نے سپر طاقت کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے توڑ دیا، اور وہ کفار کی جو بہت بڑی طاقت تھی اس کو مسلمانوں نے فتح کیا، اور ایرانی کسرا جو بادشاہ تھا وہ قتل ہو گیا، اس کے خزانوں پہ مسلمان قابض ہو گئے، اور پورے ملک پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور اس بادشاہ کی بیٹیاں لونڈیاں بن کر مدینہ منورہ میں پہنچ رہی ہیں۔ وہ صحابی بوڑھا ہو چکا تھا، وہ بھی فاروق اعظم کے پاس آ پہنچا، کہتا ہے عمر فاروق خلیفۃ المسلمین، ایک واقعہ یاد کرو، ایک بات یاد کرواتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایران فتح ہو جائے گا، روم فتح ہو جائے گا، تو میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا اس بادشاہ کی بیٹیاں لونڈیاں بن کے جب آئیں گی فلاں فلاں مجھے دے دینا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل تیرے ساتھ رسول اللہ کا یہ دو پیمان ہے، ہاں تجھے ملنی چاہیے، جا وہ قید خانے میں قید ہے وہاں سے نکال کے لے جا۔ وہ آیا قید خانے میں اور اس کو نکال کے کہتا چل میرے ساتھ۔ وہ کہتی ہے، وہ بھی بڑی سیانی عورت تھی، کہتی ہے میرا کیا کرے گا، اب تو بوڑھا آدمی ہے، میں بھی کافی عمر والی ہو گئی ہوں، تو مجھ سے میرے سے کمائی کر لے، کچھ پیسے لے لے مجھ سے، مجھے آزاد کر دے، لونڈی نہ بنا مجھے بلکہ آزاد کر دے مجھے، مجھ سے پیسے لے لے تو تجھے فائدہ ہو جائے گا۔ تو وہ صحابی کہتا اچھا ٹھیک ہے، یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، اچھا 500 درہم مجھے دو، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اس نے 500، بادشاہ کی بیٹی تھی، بڑی امیر دادی تھی، 500 درہم دیے، فوراً آزادی حاصل کر لی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس صحابی کو پوچھا یار تجھے وہ لونڈی مل گئی تھی یا نہیں؟ کہا وہ لونڈی تو مل گئی تھی مگر میں نے اس کو بیچ دیا، اس کو آزاد کر دیا، میں نے اس کو آزاد کر کے پیسے لے لیے، میں نے کمائی کر لی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کتنے پیسے لیے؟ صحیح مسلم میں یہ واقعہ ہے، کہتا جی 500، میں نے 500 لیے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہنے لگے ارے 500، وہ بادشاہ کی بیٹی، دنیا کا امیر ترین باپ اس کی بیٹی سے صرف 500 کے ساتھ سودا کر لیا، 500 میں اس کو آزادی دے دی۔ کہتا ہے مجھے 500 سے اوپر امیر المومنین گنتی نہیں آتی تھی۔ عمر فاروق کہتے اس سے بہت سارے پیسے مانگتا، وہ تمہیں دے دیتی، منہ مانگی رقم دیتی۔ کہتے میں کس طرح مانگتا، مجھے تو 500 سے اوپر گنتی نہیں آتی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو فاتح ایران تھے، جن کو گنتی بھی نہیں آتی تھی، جن کو اعداد و شمار میں یہ چیزیں نہیں سمجھ آتی تھی، لیکن اللہ پہ یقین، ایمان اتنا پختہ تھا، جو رسول اللہ کے منہ سے بات نکلی
گئی، دور دور تک فتوحات کے آثار نہیں ہیں۔ رات کی تاریکی میں چھپ چھپا کے ایک ساتھی کو ساتھ لے کر چھپ چھپا کے نکلنے والا بندہ کہہ رہا ہے اے مکہ والو سن لو، یہ کلمتن، ایک کلمہ ہے، میری بات کو مان لو، وہ کلمہ مان لو، تملکون بها العرب والعجم، اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کا، عرب و عجم کا بادشاہ بنا دے گا، عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ جن کو یہ باتیں سمجھ آ گئی، عمر بن ابسہ کہتے ہیں مجھے لیٹ سمجھ آئی، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے پہلے انٹرویو کر لیا تھا، اوائل میں نبوت کے آغاز میں ہی میں نے ایک دن آپ کو دیکھ لیا، آپ بیٹھے تھے ایک جگہ پہ، تو میں نے جا کے پوچھا آپ کون ہیں، آپ نے اپنا تعارف کروایا میں اللہ کا رسول ہوں، کہتا کس نے بھیجا ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے بھیجا ہے، تو اس نے آگے کئی ساری باتیں کی، کہنے لگا کیوں بھیجا ہے، تو آپ نے فرمایا لصلۃ الارحام وکسر الاسنام، مجھے بھیجا ہے اللہ نے کہ میں رشتوں کو جوڑ دوں اور بتوں کو توڑ دوں، وَأَن يُوَحِّدَ اللَّهُ، ایک اللہ کی توحید کو دنیا میں جاری اور ساری کر دوں، یہ میرے آنے کا مقصد ہے۔ عمر بن ابسہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ کام بہت بڑا عظیم بتا رہے ہو کہ ایک اللہ کی توحید پہ دنیا کو لانا چاہتے ہو، یہ بڑی بڑی طاقتیں، یہ ایران، یہ روم، یہ مشرکین مکہ کے سرداران، یہ بیت اللہ میں پڑے ہوئے بت 360 جن کی پوجا ہو رہی ہے، یہ سارے کدھر جائیں گے؟ یہ نظام بڑے بڑے جو بنے ہیں طاغوت کے، جو آج بڑے حلوہ بن جاتے ہیں ہمارے ذہنوں میں، یہ جی سپر طاقتیں، یہ G8 ممالک، یہ فلاں پاور، یہ فلاں پاور، یہ یقین کرے مومن کی آنکھوں میں یہ جچتی نہیں ہے۔ مومن کو یہ ہیچ نظر آتی ہے چیزیں ساری، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، جب اس کو سمجھ آتی ہے، اس کی آ جاتی ہے، ہر چیز سے نہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دلاتا ہے نجات، انسان کو بہت اوپر لیول پہ لے جاتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ والا عقیدہ، عمر بن ابسہ کہتے اچھا کام تو بہت بڑا بتلا رہے ہو، سارے نظام کو چینج کر دو گے، مگر بتاؤ مما کا لا ہاد الامر، آپ کے ساتھ بندے کتنے ہیں؟ کتنی نفری ہے آپ کے پاس؟ کتنی فورس ہے؟ کتنی فوج ہے آپ کے پاس؟ فرمایا حرم عبدون، ایک میں ہوں، ایک میرا ساتھی ابو بکر ہے، بس ہم دو بندے ہیں، ان دو بندوں کے ساتھ دنیا چل پڑی، گمنام مندروں کی طرف، اندیکھی راہوں کی طرف جو چل پڑے، وہ لوگ توکل کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ملکوں کا بادشاہ بھی ان کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا وارث بھی ان کو بنا دیا۔ میرے بھائیوں، وہ ہوتا ہے توکل، اور مومن کی شان یہ ہے وہ توکل کرتا ہے۔ یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں، اللہ فرماتے لوگوں مر جاؤ گے سارے، مر کے ہمارے پاس پہنچنا ہے، اور پھر ہم جنتیں الاٹ کریں گے۔ کن کو کریں گے؟ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جو صبر میں بڑے پختہ ہوں گے، اللہ پہ توکل میں بڑے پختہ ہوں گے۔ اللہ فرماتے یہ تو سورہ عنکبوت ہے، سورہ طلاق میں اللہ فرماتے ہیں من یتوکل اللہ فہو حسبہ، لوگوں جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، تصور میں نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، ہم کس سے کہانیاں سنانے سے گریز کرتے ہیں۔ کتاب اللہ کی بات ہوگی اس ممبر پر انشاءاللہ، یا اللہ کے رسول کی بات ہوگی۔ قال اللہ و قال رسول سے ادھر ادھر جانا ہم گناہ سمجھتے ہیں، وہ بات ہو جو رب کی قرآن کی ہو، رب کے قرآن کی ہو، یا محمد رسول اللہ کے فرمان کی ہو، یہ دین ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کی بات دین نہیں ہے۔ میرے بھائیو، صحیح مسلم میں واقعہ ہے، صحابی رسول گھر آیا، آ کے بیوی سے کہتا کھانا لاؤ، بیوی کہتی ہے نہیں ہے، کہا بازار سے لے آتی، آٹا بازار سے خرید لیتی ہے، کہتے پیسے بھی نہیں ہیں، کہنے لگا پھر اللہ سے مانگ لیتی۔ کمرے میں چلا گیا، 2 رکعت نماز شروع کر دی، اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ حدیث میں آتا ہے گھر میں چکی تھی جو خالی بند پڑی تھی، وہ خود بخود چل پڑی،
یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں ہے، صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اس نے آ کے واقعہ رسول اللہ کو سنایا، رسول اللہ نے اس کی تصدیق کر دی۔ چکی چل پڑی، آٹا نکالنا شروع کر دیتی ہے، چکی چل رہی ہے، چکی آٹا ہی آٹا ہو رہا ہے گھر میں، اور تنور میں اس عورت نے لکڑیاں رکھی ہوئی تھیں، تنور خود بخود بھڑک اٹھتا ہے اور روٹیاں پکا پکا کے باہر نکال رہا ہے، تنور روٹیاں پکا رہا ہے، چکی آٹا نکال رہی ہے۔ یہ منظر بیوی دیکھتی رہی کافی دیر تک، پھر دوڑ کے گئی خاوند کو کہتی ہے اللہ کے بندے سلام پھیر نماز سے فارغ ہو، دیکھ گھر کا تو منظر یہ بدل چکا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ وہ صحابی آیا، کافی دیر تک یہ منظر دیکھتا رہا، پھر اس نے خیال آ گیا، انسان تھا، کہتا ہے اوپر والا پتھر اٹھا کے دیکھوں دانے کدھر سے آ رہے ہیں، اٹھایا تو چکی بند ہو گئی، تنور بھی بند ہو گیا۔ واقعہ رسول اللہ کو سنایا، اللہ کے رسول نے فرمایا اسی ایمان پر اسی توکل پہ قائم رہتا جب تو نے نماز شروع کی تھی کہ اللہ بغیر اسباب کے ہر چیز پہ قادر ہے، تو اس توکل پہ ہی رہتا، اسی ایمان پہ رہتا، چکی کے پتھر کو نہ اٹھاتا، چکی چلتی رہتی، قیامت تک چلتی رہتی، پورا مدینہ اس کا آٹا کھاتا رہتا۔ میرے بھائیو، وَمَن يَتَوَكَّلْ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کے وعدوں پہ یقین، اللہ کے وعدوں پہ یقین، قرآن مجید میں جو اللہ نے وعدے دیے مومن کو ان پہ یقین، رسول اللہ کی بشارتوں پہ یقین، آپ کی احادیث پہ یقین، اور قرآن و سنت پر کامیابی کے ساتھ جمے رہنا، اس میں اپنی کامیابی سمجھنا، دنیا آخرت کی کامیابی کا راز اسی کو سمجھنا اور نجات کا راستہ اسی کو سمجھنا، یہ توکل والا بندہ ہی کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے جن کو وہ ہم الاٹ کر دیں گے، وہ جنت کے کمرے، وہ محل، وہ اپارٹمنٹس وہ الاٹ جو کریں گے، غرفاً تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، ان کی مین خوبی یہ ہوگی ایک تو صبر ہوگا، ایک اللہ پہ توکل کرنے والے ہوں گے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا بندے کو خیالات آتے ہیں آخر کیا ہوگا، مر جاؤں گا، اللہ فرماتے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، بچنا تو ہے نہیں ہے، پھر کھاؤں گا کدھر سے، اسباب کیا ہوں گے، یہ کیا چیزیں مادی دور میں یہ ساری چیزیں بعض کا سمجھ نہیں آتی۔ اللہ فرماتے یہ تو دیکھو وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے جانور ہیں جن کی کوئی دکان نہیں ہے، جن کا کوئی جنرل اسٹور نہیں ہے، جن کی کوئی ملازمت نہیں ہے، جو اے ٹی ایم، ڈیبٹ کارڈ، یہ کریڈٹ کارڈ یہ نہیں لیے پھرتے، لا تحمل رزقها، اپنا رزق سر کے اوپر نہیں اٹھائے پھرتے، اللہ یرزقها وإیاکم، وہی تمہیں دے دے گا، اگر یقین ہے تو فیصلے کر لو۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔